بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے شہزادے کا واقعہ جس کی شادی ایک بولنے والی بلی سے ہو گئی۔ آخر شہزادے نے بلی سے شادی کیوں کی؟ ایسا عجیب و غریب واقعہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو کہ بہت رحم دل تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ سب خوشی خوشی اور اطمینان سے رہتے تھے۔ سب لوگ بادشاہ اور ملکہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بہت سے حکیموں اور نجومیوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ اور ملکہ کو شدید اولاد کی خواہش تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ بادشاہ اور ملکہ کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، ابھی تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اس ملک میں ایک بہت بڑا نجومی آیا۔ وہ بادشاہ کے محل میں آیا۔ بادشاہ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی اور اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ میرے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کے بارے میں بہت ہی زیادہ سن رکھا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد نجومی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ وہ لڑکا نہایت ہی حسین ہوگا۔ آپ اس کی شادی 22 سال کی عمر میں کر دیجیے گا۔ اگر اس کی شادی 22 سال کی عمر میں نہ ہوئی تو وہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پائے گا اور آپ کو اس کی شادی ایک غریب گھرانے کے لڑکی سے کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے بیٹے کی موت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر نجومی نے کچھ مٹھائی بادشاہ اور ملکہ کو دی کہ یہ کھا لیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ نجومی وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے بادشاہ کو بتایا کہ میں فلاں جنگل میں رہتا ہوں، جب بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اتنا کہہ کر نجومی وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بیٹا نہایت ہی خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے خزانے کے منہ کھول دیے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سارے ملک کی دعوت کی، سب غریبوں کو کھانا کھلایا، پیسے بانٹے۔ بادشاہ اور ملکہ بیٹے کو پا کر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ شہزادہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سب اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ بڑا ہو گیا۔ اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو ایک دن شہزادے کی ماں اور شہزادے کے باپ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بتایا کہ اس کی پیدائش کے وقت نجومی نے کیا کیا کہا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ نے اس کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے۔ تم کوئی غریب گھرانے کی لڑکی اپنے لیے پسند کر لو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی پسند سے شادی کرو۔ شہزادے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شہزادہ بہت ہی رحم دل اور نیک تھا۔ وہاں کی رعایا اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا مگر شہزادے کو ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ ایک دن شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے ملک کی سیر کو نکلا۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک بہت ہی غریب بستی میں آئے۔ شہزادے نے اپنے سپاہیوں کو اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ وہ اکیلا ہی آگے بڑھتا رہا۔ شہزادے کو اچانک بہت ہی زیادہ پیاس لگی۔ اس نے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ شہزادے نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے پینے کے لیے پانی چاہیے، مجھے بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی پانی لے کر آئی۔ وہ لڑکی نہایت ہی حسین تھی۔ شہزادہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا اور اسے اپنے ملک کی شہزادی بناؤں گا۔ وہ لڑکی یتیم تھی۔ اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چاچا اور چاچی کے پاس رہتی تھی۔ اس کی چاچی کی ایک بیٹی تھی۔ وہ ماں بیٹی اس پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتی تھی۔ ہر وقت وہ گھر کا کام کرتی تھی، لکڑیاں کاٹ کر لاتی، سارے کام اسے کرنے پڑتے تھے۔ اس پر بہت ہی زیادہ اس کی چاچی ظلم کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام عین تھا۔
این بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اس کی چاچی کی بیٹی کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ این کو پسند کر لیتے تھے، اسی وجہ سے اس کی چاچی اسے بہت مارتی بھی تھی۔ انہیں این کی خوبصورتی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ ایک مظلوم لڑکی تھی۔ شہزادے نے این کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ شہزادہ اپنے محل میں آیا اور اپنے والدین کو اس لڑکی کا بتایا کہ فلاں بستی میں ایک گھر ہے، وہاں کی لڑکی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آ گئی ہے، وہ یتیم ہے، اس کا نام این ہے۔ اگلے دن ہی بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کی سواری چلی۔ بادشاہ بہت ہی زیادہ مہنگے تحفے اور مٹھائیوں کے ساتھ لڑکی کے گھر آیا۔ این کے چاچا اور چاچی نے جب بادشاہ اور ملکہ کو اپنے گھر میں دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے شہزادے کے لیے آپ کی بھتیجی این کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے کو آپ کی این بہت پسند آئی ہے، آپ تیاری کر لیں، اگلے ہفتے ہم شہزادے کی بارات لے کر آئیں گے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ اور ملکہ وہاں سے چلے گئے۔ این کی چاچی اور اس کی بیٹی حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ این کی شادی اتنی اچھی جگہ پر ہو، وہ اس ریاست کی شہزادی بنے گی، یہ کیسے وہ برداشت کرتی۔ این کی چاچی نے اسے بہت مارا۔ این کی چاچی کی بیٹی این سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی۔ اتنا خوبصورت شہزادہ این کا نصیب بننے جا رہا تھا، بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ شہزادے کی بارات دھوم دھام سے آئی۔ بارات کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے تھے۔ این اور شہزادے کا نکاح ہو گیا۔ این بہت ہی زیادہ خوش تھی، اسے شہزادہ ایک ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک بہت ہی زیادہ برا وقت گزارا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اچانک این ایک بلی میں بدل گئی، جسے دیکھ کر سب ڈر گئے تھے کہ اچانک یہ این کو کیا ہو گیا ہے۔ شہزادے نے بھی جب اس کو دیکھا تو وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کہ اچانک یہ این کو کیا ہو گیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ این کی چاچی اور اس کی بیٹی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب این کی رخصتی نہیں ہوگی اور شہزادہ این کو چھوڑ دے گا اور پھر میں شہزادے سے شادی کر لوں گی۔ لوگ این کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو کتنی گنہگار لڑکی ہے جو شادی کے دن ہی جانور میں بدل گئی ہے، ضرور اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، ضرور یہ بدکار ہوگی۔ لوگ اس پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ شہزادہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر این جو کہ بلی بن چکی تھی اسے رخصت کروا کے لے آیا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھے، یہ ماجرا ان کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ شہزادہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور دعا میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کی ٹھیک ہونے کی دعا کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ ہمیں اس نجومی سے ملنا چاہیے جو تمہاری پیدائش سے پہلے یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنا پتہ بھی بتایا تھا۔ شہزادے نے اپنے سپاہیوں کو نجومی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ سپاہی نجومی کو لے کر بادشاہ کے محل میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس نجومی سے ملا۔ بادشاہ اور شہزادے نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ نجومی نے شہزادے سے کہا کہ اپنی بیوی کو میرے سامنے لاؤ۔ شہزادہ این کو لے کر نجومی کے پاس آیا۔ نجومی نے جب این کو دیکھا تو اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ اللہ کے حکم سے بولنے لگی۔ نجومی نے پوچھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ این نے کہا کہ میری چاچا کی بیٹی نے میری شادی کے 3 دن پہلے مجھے کچھ کھانے کو دیا تھا اور دوسرے دن بھی دیا اور تیسرے دن بھی، میں نے چپ کر کے وہ کھا لیا۔ جب میری رخصتی کا وقت آیا تو اس نے مجھے کوئی چیز کھلائی اور میں بلی کی شکل میں بدل گئی اور میری آواز بھی بند ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ نجومی نے شہزادے سے کہا کہ تمہاری بیوی پر کالا عمل کروایا گیا ہے اور یہ عمل ایک بوڑھی جادوگرنی نے کیا ہے، اس لیے کہ تم اس کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ مدت تک ہی رہے گا،
اس جادو کی مدت بس تھوڑی سی ہی ہے، بس یہ اس لیے کروایا گیا ہے تاکہ تم اس کی رخصتی نہ کرواؤ۔ اس پر قرآن پاک کی سورہ بقرہ پڑھ کر دم کرو، کیونکہ وہ جادو کا بہترین توڑ ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ نجومی شہزادے سے کہنے لگا، تم ایک بہت ہی اچھے شوہر ہو، تم چاہتے تو اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ آتے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم برے وقت میں اس کے ساتھ رہے، یہی ایک اچھے ہمسفر کی نشانی ہوتی ہے۔ نجومی یہ کہہ کر چلا گیا۔ شہزادہ روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا اور عین پر دم کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی عین اپنی پہلی والی حالت میں آ گئی۔ اب وہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اسے کتنا اچھا اور نیک ہمسفر عطا کیا ہے، جو اتنے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس کے بعد شہزادہ عین کو لے کر ان کے چاچا کے یہاں گیا۔ عین کی چاچی اور اس کی بیٹی عین کو بالکل ٹھیک دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا تھا۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی خوشی خوشی رہنے لگے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ہر مشکل، ہر بیماری کا حل قرآن مجید میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔